الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 42 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو سلسلہ بیان جاری تھا وہ یہاں پہنچ کر ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اب مزاحمت کر سکتے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ یہ اجازت کیوں دی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے۔ اس سے آگے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کا، ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے کا باعث کیا چیز بنی ہے اس کی وضاحت کی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یا اس کی نصرت کا یہی قانون ہے، اور وہ اپنے بندوں کی نصرت پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں یہ مضمون پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کے بعد پھر مخاطبین کی طرف رخ موڑ لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جن قوموں کا انتخاب کیا کہ ان کی طرف اپنے رسول بھیجیں، ان سب کا رویہ بھی کم و بیش یہی رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے، بائبل کا مطالعہ کرنے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک سیدنا یونس ہیں جن کی پوری قوم ان پر ایمان لے آئی، بلکہ جیسے کہ صحیفہ یونس میں صراحت ہے، بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر باہر نکل آیا، اور نینوا کے باشندوں نے جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے اللہ سے معافی طلب کی۔ دوسرا معاملہ بنی اسرائیل کا ہے۔ سیدنا موسیٰ نے جب اپنی قوم کو مصر میں جا کر دعوت دی ہے تو اگرچہ شروع میں بزرگوں نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، نوجوانوں ہی نے استقبال کیا، لیکن بتدریج ان کی دعوت قبول کر لی گئی، اور پوری قوم نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان لائی بلکہ ان کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ دو مثالیں ہیں۔ اس کے سوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بالعموم یہ صورتحال ہوئی ہے کہ کوئی 10-20 2-4 لوگ ایمان لے آئے، باقی پوری قوم نے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ یعنی یہ قوموں کا عام طریقہ رہا ہے، وہ اسی طرح اپنے تعصبات میں گرفتار ہوتی ہیں، اسی طرح سے اپنی روایت کی اسیر ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے حق کو مجرد حق کی بنیاد پر قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہماری قوم کا معاملہ بھی یہ ہے، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر اٹھائے گئے تھے اور وہ ان کی اپنی قوم تھی، تو تمہیں بھی ہم نے بنی اسماعیل میں اٹھایا ہے، یہ تمہاری اپنی قوم ہے، سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے۔ سیدنا اسماعیل نے دین کی دعوت ان تک پہنچائی تھی، اس وقت سے یہ اسی دین کے علمبردار رہے ہیں۔ دین حنیفی ان کے ہاں ایک روایت کے طور پر موجود ہے، اور جس طرح کے اس زمانے کی قوموں کا عام طریقہ رہا ہے، انہوں نے بھی
اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں بڑے جرائم کا ارتکاب کر دیا ہے، شرک بھی اختیار کر لیا ہے اور دین میں بدعتیں بھی داخل کر دیں۔ انبیاء علیہم السلام جن اخلاقی پہلوؤں سے اپنی قوموں کو تلقین کرتے ہیں، ان میں تو نہ آج کوئی بحث ہو سکتی ہے، نہ ماضی میں کبھی بحث ہو سکتی تھی۔ چوری نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، لوگوں کی عزت آبرو پر حملے نہ کرو، جان مال عزت کے خلاف اقدامات نہ کرو، یا اسی طرح مثبت طور پر اگر تعلیم دی جائے کہ عدل کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ اختیار کرو، تو اس میں کیا بحث ہونی ہے؟ یعنی کوئی آدمی اس میں اختلاف کیا کرے گا؟ عملاً مانتا ہے، نہیں مانتا، یا سرکشی اور تمرد اختیار کر لیتا ہے، تو خود اس کا اپنا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سرکشی کے ساتھ انکار کر رہا ہے۔ یہ چیزیں کبھی قابل بحث نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں الہام کر دی ہے۔ اس میں لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کبھی بحث مباحثے کا موضوع نہیں بنتی۔ بحث مباحثے کا موضوع تین ہی چیزیں بنی ہیں ہمیشہ۔ مذہب کی دعوت میں تین ہی چیزیں فرقہ بندی کا باعث بھی یہی بنتی ہیں اور مباحث کا باعث بھی یہی بنتی ہیں۔ ہم اللہ پروردگار عالم کو مانتے ہیں، مخاطب نہیں مانتا، یہ بحث ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی اگر دیکھیے تو الحاد کے ساتھ یہی بحث ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اللہ پروردگار عالم کو تنہا معبود کی حیثیت سے مانتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو کسی مفہوم میں بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا مخاطب شریک ٹھہرا لیتا ہے، شرک اختیار کر لیتا ہے، کبھی کھلا شرک اختیار کر لیتا ہے اور کبھی تعویل کی بنیاد پر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس پہ بحث ہو جائے گی۔ اسی طرح بدعات ہے، یعنی دین میں کوئی نئی چیز یا پہلے سے موجود کسی چیز کو ادا کرنے کا کوئی نیا طریقہ لوگ ایجاد کر لیتے ہیں، اس پہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ تو دین میں جائز نہیں ہے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بھی ساری بحث یہی ہے، یعنی ذات باری کے تصور پر بحث ہے اور یا پھر شرک اور بدعت سے بحث ہے۔ باقی چیزوں میں تو نصیحت کافی ہے، تلقین کافی ہے، توجہ دلانا کافی ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معیار واضح کر دیا ہے کہ انسان کبھی کسی برائی کے بارے میں اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے خلاف اس کا ارتکاب کیا جائے۔ تو اس لیے برائی سے متعلق جو اخلاق کی برائیاں ہیں، خود انسان کے پاس وہ معیار موجود ہے، اس میں بحث نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں جو بحث ہے وہ وہی ہے، یعنی یہ قومیں ہیں، ان کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اخلاقی برائیوں میں بھی یہ مبتلا تھے، ان پر بھی آ کر انہوں نے تلقین کی، نصیحت کی، ان کو توجہ دلائی، لیکن زیادہ تر مار کے یا شرک پہ ہوئے یا بدعات پہ ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شرک اور بدعات کیونکہ روایت بن چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، ان قوموں نے انکار کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی ہے کہ آپ بھی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے یا جو رویہ آپ کے معاملے میں انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر کسی کو تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے بھی قومیں یہی کرتی رہی ہیں۔ تو قرآن مجید میں جس طرح مخاطبین یعنی قریش کو، مشرکین عرب کو، ان کے بارے میں توجہ دلائی جاتی ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، یہ تمہارا نقطہ نظر غلط ہے، یہ تم نے بدعت اختیار کر لی ہے، یہ تم نے بدترین شرک اپنا لیا ہے، اس میں اللہ کا پیغمبر جسے دعوت کے منصب پر کھڑا کیا گیا ہے، وہ بھی بہرحال انسان ہی ہے، اس پر بھی بہت سے احوال گزرتے ہیں کہ میں اس قوم کا فرد ہوں، میں ان کی خیرخواہی میں بات کر رہا ہوں، مجھ پر حقائق کھول دیے گئے ہیں، میں ان کے سامنے ان کی گواہی دے رہا ہوں، یہ ایسے لاخیرے ہیں کہ میری جان کے لاگو ہو رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں
تسلی دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ مطمئن رہیے، دنیا میں جس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا ہے اس کا یہ نتیجہ کبھی کم ہی نکلا ہے کہ قوم آپ کی آواز پر لبیک کہے، آپ کا استقبال کیا جائے۔ مذہبی لوگ سب سے بڑھ کر مخالفت پہ آمادہ ہوتے ہیں، چنانچہ سیدنا مسیح کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے ہاں سارا معرکہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی جو یہود کے علماء ہیں، یہود کے رہبان ہیں، یہود کے ربی ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، وہی مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اس میں تسلی رکھی۔ اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں چٹلاتے ہیں تو اس پر تعجب کیوں؟ ان سے پہلے فقط کذبت قبلہم، ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی جھٹلا چکے۔ یعنی یہ تو وہ بستیاں ہیں یا وہ قومیں ہیں جن سے تم واقف ہو، تمہارے اہل قوم بھی واقف ہیں۔ عربوں کے ہاں نوح، عاد، سمود، اسی طریقے سے ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور مدین جانے پہچانے علاقے تھے۔ ان کی بستیوں کے پاس سے وہ اپنے سفروں میں گزرتے تھے۔ ان کی تاریخ ان کے شعراء بیان کرتے ہیں، ان کے خطبہ ان کی جانب توجہ دلاتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے ہاں جانی پہچانی اقوام ہے، اور ان پیغمبروں سے بھی وہ واقف ہیں، یعنی عاد و سمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان سے بھی واقف ہیں، اور اسی طرح سے باقی اقوام کا معاملہ ہے۔ تو یہ بتایا کہ ان کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا، اور وہ تو وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ یعنی کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، یہ معاملات اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہوتے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اگر غور کیجئے تو ذرا پچھلے اسلوب سے ہٹ کے ہوا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، عبارت یہ ہے کہ فقط کذبت قبلہم قوم و نوحم و آدم و سمود و قوم و ابراہیم و قوم و لوط و اصحاب و مدین، یہاں تک ایک ہی فعل ہے جس کے تحت آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَكُذِّبَ موسیٰ، یعنی وہاں یہ تھا کذبت قبلہم قوم و نوحن، نوح کی قوم نے جھٹلایا، فاعل موجود تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے قوم کا ذکر نہیں کیا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا تھا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں بلکہ فرعون نے جھٹلایا۔ قوم نے تو کچھ تردد کے بعد قبول کر لیا، اور جس طرح قرآن مجید نے سورہ یونس میں تفصیلات بتائی ہیں کہ شروع میں تو چند نوجوانوں نے پذیرائی کی، آہستہ آہستہ پوری قوم متوجہ ہوئی۔ جھٹلانا یا انکار کرنا یہ پہلے مرحلے میں بھی نہیں ہوا، البتہ ان کو ایک رہنما کی حیثیت سے قبول کر لینا، ان کی بات ماننا، اس پہ کچھ وقت لگا۔ اور جیسے ہی قوم آمادہ ہو گئی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان کے لیے نماز کا احیا کیا گیا۔ اس میں سیدنا موسیٰ اور ہارون کے گھروں کو قبلہ قرار دے کر باجماعت نماز کا اہتمام کر دیا گیا، اور پوری قوم میں ایک بیداری کی تحریک پیدا ہوئی، یہاں تک کہ پھر وقت آ گیا جب فرعون سے نجات حاصل ہوئی اور بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ کے ساتھ پوری قوم، پیچھے کوئی بھی نہیں رہا، ہجرت کر کے ساتھ نکل آئی۔ تو یہاں ان کا ذکر اس اسلوب میں اس لیے ہوا ہے وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کے منکروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی۔ یہی طریقہ ہے، یعنی مہلت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، کچھ وقت دیا جاتا ہے۔ یہ وقت کتنا ملنا ہے، کس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، یہ اللہ پروردگار عالم ہی طے کرتا ہے۔ اس کے لیے دعوت دینے والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ان کا کام ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچائیں، اپنی قوم کے دروازے پر دستک دیتے رہیں، ان کے سوالوں کا جواب دیں، ان کے اشکالات دور کریں۔
مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے ہیں نہ مانے، وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید نے خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی تھی کہ ایک یونس ہے جنہوں نے اس معاملے میں خود فیصلہ کر لیا، تو ہم نے ان کو سزا دی تھی۔ اس وجہ سے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے پیغمبر آپ کہیں یونس کا طریقہ نہ اختیار کر بیٹھیے گا، آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ کب تک ڈھیل دینی ہے یہ ہم ہی طے کرتے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، ہم طے کریں گے کتنا عرصہ ان کو دعوت دینی ہے، کتنی دیر تک پیغام پہنچانا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے صراحت کی ہے کہ اس میں 1 ملینیم لگ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر ان کے منکروں کو، یعنی یہ جتنی قومیں اوپر بیان ہوئی ہیں، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں فرعون اور اس کے سردار، تو ان منکروں کو میں نے ڈھیل دی، جتنی ڈھیل مجھے دینا تھی، لیکن پھر ڈھیل ہی دی، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا ہے۔ ثم اخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، پھر ان کو دھر لیا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ یعنی نگاہ اس پر رکھو کہ جب میں پکڑتا ہوں تو کس طرح پکڑتا ہوں۔ اس وقت تو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، چنانچہ یہ اکڑ بھی رہے ہیں، اترا بھی رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر ظلم و ستم بھی ڈھا رہے ہیں۔ انہوں نے جو کرنا ہے ان کو کرنے دیجئے، یہ ڈھیل بھی میرا قانون ہے۔ یعنی میں اسی طریقے سے دعوت حق کے مخاطبین کو مہلت دیا کرتا ہوں۔ یہ مہلت جب تک رہتی ہے، بعض ایسے موقع بھی آتے ہیں جہاں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی رحمت کے لیے منکرین کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں ان کو دولت دیتا ہوں، اقتدار دیتا ہوں، ان کے لیے راستے کھولتا ہوں، یہ سب کام کرتا ہوں، لیکن پھر پکڑتا ہوں، اور جب میں پکڑتا ہوں تو دیکھو کہ کیسی ہوئی میری پھٹکار۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے اور وہ ظالم تھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان بستیوں کے بارے میں بھی ہے، اور پھر دنیا بھر میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم سے پہلے تو طریقہ ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے زمین پر دینونت برپا ہو جاتی تھی، جزا و سزا اسی زمین پر برپا ہو کر ان کا فیصلہ کر دیتی تھی۔ انہی بستیوں کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اگر یہ بھی ہلاکت کا سفر طے کر رہے ہیں، تمہاری قوم کے لوگوں نے بھی اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عقاب ہی کی زد میں آنا ہے، تو آ جائیں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی، کیا وہ بچے رہ گئے؟ تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور وہ ظالم تھیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن کوئی ترنگ میں آیا اور اس نے کہا کہ ان بستیوں کو الٹا دو، وہ ظالم تھیں۔ قرآن مجید جب اس طرح ظالم کا لفظ علی الاطلاق استعمال کرتا ہے تو دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اس میں، ظالم لنفسہ ہی اور ظالم لغیرہ ہی۔ ظالم لنفسہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے دوسروں پر تو ظلم نہیں کیا، لیکن غلط رائے اختیار کر کے، خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے، شرک اور بدعت کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہے، تو یہ لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور دوسرا پہلو وہی اخلاقی پہلو ہے کہ دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، تو وہ ظالم لغیرہ ہی ہے، یہ ظالم لنفسہ ہی ہے۔ دونوں طرح کے جرائم کا ارتکاب مختلف قومیں کرتی رہی ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض
فرمایا کہ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ان مخاطبین کو اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جن قوموں کا ذکر ہوا ہے وہ یا جزیرہ نما عرب کی قومیں ہیں یا اس کے بالکل قریب کی قومیں ہیں جن کے حالات سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ اس سے پیچھے جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یعنی وہ ظالم بستیاں تھیں، اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، دیکھ سکتے ہو جا کے۔ چنانچہ وہ بستیاں اب بھی ان راستوں پر موجود ہیں جن سے عربوں کے قافلے گزرتے تھے۔ اس وقت بھی ان میں سے بہت سی بستیاں ہیں جن کو باقاعدہ لوگوں نے سیاحوں کے جانے کے مقامات بنا رکھا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے جا کے عاد و سمود کے علاقے۔ کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں، یعنی پوری بستی ہم نے الٹ دی، وہ چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ اور وہی کنویں جن پر لوگ ہجوم کیے ہوتے تھے، جانوروں کو لے کے آئے ہوتے تھے، پانی زندگی ہے، اب جاؤ دیکھو جا کے، وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اور پختہ محل، کیسی کیسی شاندار عمارتیں انہوں نے بنائی تھیں، اب وہاں پہ الو بولتے ہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس زمانے کے عرب میں پانی کی قلت کے باعث بستیاں کنویں ہی سے آباد ہوتی تھیں، یعنی جہاں کہیں پانی کا امکان ہوتا تھا وہاں کنویں کھود بھی لیے جاتے تھے، اور جو بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے کنویں بنائے جاتے تھے وہ بھی اسی طرح بنا لیے جاتے تھے، یعنی بہت گہرے، تاکہ وہ بھرے رہیں اور ان سے بارش کا پانی استعمال کیا جا سکے۔ تو دونوں طرح کے کنویں ہیں، بلکہ زیادہ تر بارش کے پانی کے لیے جمع کیے گئے کنویں ہیں۔ پانی کی قلت کے باعث بستیاں کنویں سے آباد ہوتی تھیں، اس لیے ان کی ویرانی گویا اس بات کی تعبیر ہے کہ تمام چہل پہل اور ہمہ ہمی ختم ہو گئی۔ یعنی جب یہ بیان کیا کہ کتنے کنویں بیکار اور کتنے پختہ محل ہیں جو ویران پڑے ہیں، تو ویرانی کی گویا تصویر سامنے رکھتی، ان بستیوں کو دیکھو کیا صورتحال ہے ان کی۔ اس میں جو ترجمہ ہے اس میں بعض الفاظ وضاحت کرینہ کی بنا پر حذف ہیں، ان کو میں نے کھول دیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھتے، یعنی یہ جاتے دیکھتے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے بستیاں ویران کیسے ہو گئیں، اپنے علاقوں کو لوگ کیوں چھوڑ کر نکل گئے یا کیوں اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھتے تو فرمایا کہ اگر دیکھتے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتے، دیکھیے کیا اسلوب ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے، اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سنتے۔ تو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں موند دی جائیں، آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے، لیکن بات اصل میں 100 باتوں کی بات یہ ہے کہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ میں نے لکھا ہے دلوں کے ساتھ یہ قید، یعنی یہ کہ جو سینوں میں ہے، اس بات کا قرینہ ہے کہ آنکھوں کے ساتھ بھی پھر رؤوس یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ یہ سائنس کی نہیں بلکہ ادب کی زبان ہے، اور ادبی زبان میں دماغ کے بیشتر افعال دل ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو اسلوب ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ادب کا اسلوب ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو
اسی طرح سمجھنا بھی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری شخصیت کا ارتکاز، یعنی وہ غیر مرئی شخصیت جو انویزیبل ہے، اس کا ارتکاز ہمارے قلب ہی پر ہوتا ہے۔ قلب اس کا مکان ہے، نہ کہ کوئی آلہ۔ دماغ آلات کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعے سے نفس ہمارے مادی جسم کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم مادی علوم کے تحت اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہاتھوں کو دیکھیں گے، پاؤں کو دیکھیں گے، آنکھیں کس طرح سے اپنے اندر بصیرت پیدا کرتی ہیں اس کو دیکھیں گے، اور دماغ کو دیکھ لیں گے۔ ہماری رسائی تو مادی جسم تک ہے، لیکن نفس انسانی جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ نفخ کیا جاتا ہے، یعنی وہ یہ مٹی پانی سے نہیں بنتا، مٹی اور پانی سے تو انسان کا قالب بنتا ہے، اور یہ قالب ہے جس کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا، ارتقاء کا طریقہ یا کوئی اور، یہ ساری بحثیں اس کے بارے میں ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ نفس انسانی، انسان کی شخصیت، وہ شخصیت جو اپنے اندر حادثہ اخلاقی لے کے آئی ہے، جو عقل و شعور لے کے آتی ہے، اور وہ شخصیت جس کو اس کائنات کی سب سے بڑی چیز حصہ جمالیات دی گئی ہے، وہ شخصیت نفس سے آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھونک کے طرح صادر ہوتی ہے اور پھر انسان کو ارسطو و افلاطون بنا دیتی ہے۔ تو اس شخصیت کا ارتکاز کہاں ہے، یعنی ہمارے پورے جسم میں وہ کس جگہ ہے کہ جہاں سے وہ باقی جسم کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتی ہے، تو وہ دل ہی ہے۔ تو اس لیے یہ درست فرمایا، یعنی حقیقت کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور ادب کی زبان کے لحاظ سے بھی۔ استاد امام لکھتے ہیں، چونکہ یہاں حال بے بصیرت لوگوں کا بیان ہو رہا ہے، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ دل کا پتہ اس کے مقام و محل کے تعین کے ساتھ دیا جائے کہ اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، آنکھوں کا اندھا پن اصلی اندھا پن نہیں ہے۔ کتنے نابینا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و نظر کی بڑی بصیرت دی ہوتی ہے، یہ دل کا اندھا ہونا ہے جو ماتم کی جگہ ہے۔ اصلی اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اور یہ مکذبین رسول یعنی رسول اللہ کے مخاطبین جنہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، اسی اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ کوئی ان کے سر کی آنکھیں کھلی دیکھ کر ان کو بینا نہ سمجھے، یعنی ویسے تو سب کی آنکھیں کسی چشمے کے بغیر ہی دور دراز دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو ان کی یہ آنکھیں جو ان کے سر میں لگی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو کوئی بینا نہ سمجھے، اس لیے کہ آنکھوں کے اندر بصیرت کی روشنی دل کی راہ سے آتی ہے، اور ان کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہیں۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح سے تبصرہ کیا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر، یعنی یہ قوم نوح، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ ان کی الٹی پڑی بستیاں، یہ ان کے ویران کنویں اور ان کے پختہ محل جن میں اب دور نزدیک کہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، یہ ان کی عمارتیں اور ان کے شہر۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، یعنی اس سرزمین عرب میں، یہ سب اسی جزیرہ نمایاں عرب اس کے گرد و نواح میں ہے، یہ جاتے ہیں ان جگہوں پر، چلے پھرے نہیں کہ عبرت کی ان جگہوں کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے، یعنی یہ جگہیں تو ہم نے باقی رکھی ہوئی ہیں کہ دل ان کو دیکھ کر بیدار ہوں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ بھی اگر اس نظر سے دیکھتے تو ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ ان سے سمجھتے، اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سنتے۔ اس وقت نہ یہ پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر